بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کی حقیقت بارے میں یہاں ایک بات ہے، ذرا سمجھ لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر یہودیوں کی طرف سے ایک الزام تھا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرنے والے ہیں، یعنی انہوں نے جو دنیا پر حکومت کی یہ جادو کے ذریعے کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام تھا کہ یہ جادو کے ذریعے انہوں نے حکومت کی ہے۔ اور اب بھی اس وقت جو یہودی اور اسرائیلی یہ جو فلسطین کے اوپر حملے وغیرہ کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسجد اقصی ہے اس کے نیچے سلیمان علیہ السلام نے وہ کتابیں دفن کی تھیں جن کے اندر جادو دنیا کے جس جادو کے ذریعے سلیمان علیہ السلام دنیا پر حکومت کر رہے تھے، وہ جادوئی کتابیں وہاں پر دفن ہیں۔ تو وہ نکال کر ہم دنیا پر جادو کے ذریعے راج کرنا چاہتے ہیں، حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مقصد بھی ہے ان کا بیت المقدس اور مسجد اقصی کو گرانے کا، اور دوسرا مقصد ان کا یہ کہتے ہیں کہ مسجد کی جگہ ہم نے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے، اور یہ جب وہ سب کچھ ہو جائے گا اس وقت وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے، اور وہ دجال کے انتظار میں ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد دجال دنیا میں آئے گا تو یہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے۔ یہ اسی کی پلان ہو رہا ہے اور اسی مقصد کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ فلسطین کے اندر ہونے والا ظلم اور وہ قبضہ ہو رہا ہے، یہ سب اسی مقصد کے لیے ہو رہا ہے۔ جبکہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما، نہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسی حکومت دی ہو، نہ میرے بعد کسی کو ایسی حکومت ملے۔ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو ان کے حکومت میں دے دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام مخلوقات کے آوازیں بھی سنتے تھے اور ان کی زبانوں کو بھی سمجھتے تھے۔ پرندوں کو درندوں کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، پانیوں پر ہواؤں پر ان کی حکومت تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا تھا، یہ جادو نہیں تھا۔ سمجھ میں آگے بات۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ دو معزز فرشتے ہاروت و ماروت، یہ دو فرشتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یا تو ان کو فتنے میں مبتلا کیا، آزمائش میں، فتنہ سے مراد یہاں آزمائش ہے کہ ان کو آزمائش میں مبتلا کیا، یا پھر ان فرشتوں کے ذریعے اللہ نے انسانوں کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ آزمائش کیا تھی کہ اللہ نے ان کو جادوئی علم دے کر دنیا میں بھیج دیا، اور یہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ہم سے یہ علم نہ سیکھو، ہم سے یہ علم سیکھ کر تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لوگ پھر بھی اس آزمائش میں مبتلا ہوئے اور وہ علم سیکھتے تھے۔ اس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان تفریق کروانا اور باقی کام اس طرح کے جو جادوئی دنیا کے اندر ہو سکتے ہیں، فتنہ فساد پھیلانے والے، وہ سب اس کے ذریعے کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ بھی یہاں پر فرمایا۔ جادو کی حقیقت، مسئلہ سن لیں۔ جادو کرنا اور کرانا، سمجھ میں آ رہی بات؟ جادو کرنا اور کرانا دونوں کفر ہیں۔ جادو کرنا اور کرانا کیا ہے؟ دونوں کفر ہیں۔ کرنے والا بھی کافر اور جادو کرانے والا بھی کارا۔ جادو کرنے والے اور کرانے والے یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ جب تک شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان کا سہارا نہ لیں، ان کو اپنے اس مشن کے اندر کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے یہ جادو کرنا کرانا کفر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ الزام تھا، یہودی کہا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دنیا پر حکومت کی ہے وہ جادو کے ذریعے کی ہے۔ تو آج بھی وہ اسی کوشش میں ہے کہ مسجد اقصی کو گرا کر اس کے نیچے وہاں ہیکل سلیمانی ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ وہ جس کے پاس ہوں گی وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے وہ اس کوشش میں ہے کہ مسجد اقصی کو گرا کر اس کے نیچے سے ہیکل سلیمانی کو نکالا جائے، یعنی وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے، اور جو نشانیاں اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جادو کی صورتیں تھیں، جو چیزیں تھیں، کتابیں تھیں، ان کو وہاں مسجد کے نیچے بند کیا تھا، ان کو نکال کر دوبارہ سے دنیا کے اوپر راج کیا جائے، وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ یہودی طرز عمل ہے، اس سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ سمجھ گئے ہو؟ ہنس رہے ہیں، سمجھ گئے ہیں؟ بات تو پتہ چل رہی ہوگی نا، کیا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سمجھ گئے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اشتہار لگے ہوئے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ہوتا ہے،
کہ پلک جھپکنے میں محبوب قدموں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں آ رہی؟ پلک جھپکتے ہوئے محبوب کہاں؟ ایمانداری سے بتاؤ، ہو محبوب اور قدموں میں اچھا لگتا ہے؟ یار محبوب سینے کے ساتھ لگا اچھا لگتا ہے یا قدموں میں اچھا لگتا ہے؟ نوجوانوں کی فیلنگ بتا رہا ہوں، نوجوانوں کی فیلنگ. قدموں میں محبوب اگر اچھا ہے تو یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں یا نہیں ہے؟ ملاقات کہاں ہو رہی ہے؟ عرش معلیٰ پہ بیٹھ کر سجا کر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ استقبال کے لیے جنتیں سجا دی، فرشتے استقبال کر رہے ہیں، حوریں ترانے کہہ رہی ہیں. یہ ہے محبوب اور محب کی ملاقات. یہ تو دشمن کی ہوتی ہے کہ پلک جھپکتے ہوئے دشمن قدموں میں ہے، تو پھر وہ محبوب کو تو نہیں لانا چاہتے، وہ تو دشمن کو لانا چاہتے ہیں. اب بتاؤ کسی پیر کے پاس جانا چاہیے؟ یار میں سادہ سی باتیں کرتا ہوں، جب بھی میں یہاں پہنچتا ہوں اس جگہ پر میں بالکل سادہ انداز میں نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کرے تو سمجھ میں آ جائے کہ آپ مجھے بتاؤ، ہر ایک انسان کے مرد کی یہ خواہش نہیں ہے کہ اس کے گھر میں اس کے پاس دنیا کی حسین ترین لڑکی ہو، اس کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا ہنس لینا، یہ ہنسنے والی ہی باتیں ہوں گی، ہنس لینا، لیکن میری بات کا جواب دیں. کیا یہ خواہش ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اپنے آپ پہ غور کرو، بتان دیے. ٹھیک ہے سمجھنا؟ تو اچھا ایک خواہش یہ ہے. اگلی خواہش، ہر انسان چاہتے ہیں کہ دنیا کی انتہائی خوبصورت ترین رہائش میرے پاس ہونی چاہیے، رہنے کے لیے اچھا بنگلہ اور ہر قسم کی سہولیات، اور نوکر چاکر میرے پیچھے ہونے چاہیے، پروٹوکول ہونا چاہیے. ہر انسان چاہتا ہے نہیں چاہتا؟ اچھا ہر قسم کی اچھی سے اچھی گاڑی اور سفر کے لیے سہولیات ہر انسان کی خواہش ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی کے لیے جد و جہد کرتا کرتا انسان قبر میں اتر جاتا ہے. میرا ایک سوال ہے، یہ جتنے بھی بابے بیٹھے ہوئے ہیں پیر، جتنے بابے کہیں کوئی ڈیرا لگا کر بیٹھا ہے، کوئی کچھ پلک جھپکنے میں یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، وہ ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، ایمانداری سے بتائیں، ایمانداری سے بتائیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کے پاس ہے؟ تو فیس نہ دے ہو نا، اور شام روٹی نہیں کھا سکتا، تیری روزی کی تو پوری کر سی. ہاتھ سے دیکھو، او ہو میں کیا ہو گیا؟ اتنی بندشیں کون کر رہا ہے؟ ہم نا نام نہیں بتاتے ہوتے، وجہ یہ ہے کہ لڑائیاں ہو جائیں. ہاں بس وہ تھوڑی سی نشانیاں تجھے بتا دیتا ہوں، وہ بندہ چلتا ایسے ہے. اب یہ بھی نہیں بتاؤں گے کہ وہ بندہ ہے یا بندی ہے. نہیں جی پیر صاحب مہربانی کرو، کوئی 10 بندہ ہے یا بندی ہے، چلو پہچان تو کریے. بس وہ آپ کے رشتہ داروں میں ہے قریبی جو ہے. نہیں تھوڑا سا تو بتاؤ، اس کی فیس لگے گی. ہاں فیس بھی ہے، اور ایک کام تم نے یہ کرنا ہے کہ کہیں میرا نام نہیں بتانا. سمجھ آ رہی بات ہے؟ اگر یہ پیر کچھ کر سکتے ہوتے تو اقرار الحسن جو ہے وہ اب زندہ نہ ہوتا. کتنے بندوں کو پکڑ چکا ہے. میڈیا والے جو جگہ جگہ کیمرے اٹھا کر بھاگ رہے ہیں، ان سارے مارے جا چکے ہوتے تو کوئی بھی نہیں مرا، چوب ہو یا جو بھی ہو، کوئی بھی نہیں بچا. وہ تو یہ تو زندہ رہنے والے تھے ہی نہیں. پھر اللہ کے بندے اگر ان چیزوں میں دنیا کے اندر کامیابی ہوتی تو آپ مجھے یہ بتا دو، بڑی بڑی سپر طاقتیں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، روس ہے، چائنا ہے، تو یہ سارے ممالک ہیں، ان میں سے کسی ایک کا حکمران جادوگر بتا دو مجھے.
اچھا چلو پاکستان مقروض ترین ملک ہے بیچارہ، وہ یہ کوئی حکمران کے خاتھ میں جو جادوگر ہو گئے ہے جی۔ اب تک یہ مشہور تھا کہ عمران خان کی بیوی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، جادوگر ہے۔ اگر وہ جادو سے کامیابی ہوتی تو بطور لوگوں کے وہ جادو سے کامیابی ہوتی تو یہ اب تک تو دونوں چھوٹ چکے ہوتے، وہ تو جان ہی چھوٹ رہی ہوتی۔ پیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتا ہے، پیر وہ ہے، باقی پیڑ ہے۔ سمجھ آ رہی بات ہی نہیں آ رہی؟ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوان کیا رونا گل یہ ہے کہ وہ یار ہوں تین کی میں دساں، چلو یار ہوں تیرے سامنے دستا پیا تو ایک قسم دسی نا وہ یار وہ فلانی جی ہے نا وہ اپنے گھر دے فلانے پاسے رہتی ہے، آخر ہاں یار وہ بڑی میرے سونی لگتی ہے، کوئی طریقہ دس یار یہ کسی طریقے قابو کریے، ٹھیک ہے طریقہ دس۔ اچھا یار آپ کالج جا سکے سکول جا سی آپ کو میں کھلوسے ہیں ویک سے ہوں آپ بن جائے۔ کئی دن یہ کوشش کرنے کے بعد وہ جب فیل ہو گیا تو اگلا کام یار کوئی اور دس، میرا تو ہوں طبیعت بڑی خراب ہوتی ہے، تو گل سمجھ نہیں آتی بھائی ہوں کرا کی نہیں یار۔ اچھا بھی ہوں کیویں کرنا ہے یار، چلو میں تمہیں دسا، اس نے آگے جا کے وہ کسی سے کہا یار وہ نا بس کوئی مسئلہ ہے یار، وہ دوست ہے وہ بڑا پریشان ہے، اس کا کوئی حل بتاؤ یار، وہ کچھ لڑکی کے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہے، وہ بن نہیں رہا اس کا، تو بہت پریشان ہے۔ اور اس نے کہا یہ کوئی مشکل کام ہے، میں ایک پیر صاحب کو جانتا ہوں فلاں جگہ پہ ہے، سمجھ آ رہی ہے بات نہیں آ رہی؟ میں پیر صاحب کو جانتا ہوں، اس کے پاس جائیں گے، ایک تویز دے گا، لو جی بات ختم ہو جائے گی۔ اچھا پیر صاحب کے پاس پہنچ گئے، ٹینک بنا لیا، اس نے کہا کہ بیٹا اتنی فیس لگے گی، آپ کا کام ہو جائے گا۔ یار پیسے کتنے لے آؤں، کام تو خراب ہے یار، پیسے اچھا چلو کوئی حل کر لیں۔ ابا جی نے کہا بیٹا جاؤ یہ نا 10,000 میں گھر کا فلاں سامان ختم ہے وہاں سے لے آؤ۔ یہ لینے کے لیے گیا، اس نے سوچا اعلیٰ کوالٹی کا سامان لینے کی بجائے ذرا لو لیول کا لے لیتے ہیں اور ریٹ جو ہے وہ ذرا اچھے والا بتا دیں گے، ابا جی کون سا ساتھ ہے، اس میں سے پیسے بچ جائیں گے۔ یعنی ایک غلط کرنے کے لیے، ایک کام غلط کرنے کے لیے، خدا نہ خواستہ کوئی بندہ کسی کو قتل کرنا چاہے، گاڑی چوری کرے گا، موٹر سائیکل یا چوری کرے گا، ساتھ کرائے کے جیلی جو ہے وہ ساتھ لوگوں کو ملائے گا، غیر قانونی اسلحہ لے گا، یہ سب کچھ کر کے ایک غلطی کرنے کے لیے اتنے ساری برائیاں کر کے آگے آ رہا ہے۔ اب اس نے کیا کیا ہے؟ کفر کرنے کے لیے، کافر ہونے کے لیے، ایمان سے ہاتھ دھونے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، ایک انسان کے ساتھ دھوکہ دغا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، انسانیت کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور انسان اور غلط راستے پر خود چل رہا ہے، انسان کے راستے پر چل رہا ہے، والدین کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے گھر کی چوری کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ ایک مرحلے تک پہنچا ہے، وہ پیسے جمع کر کے پیر صاحب کو دے دیے۔ اور پیر نے کیا کرنا ہے؟ انہیں تو تویز ہی دینا ہے، وظیفے ہی دسنے نے، یہ سارا کچھ کرنے تو بعد وہ ایک پوائنٹ ایسا رکھ سی جڑا پورا نہ ہو سکے، ایسا ایک پوائنٹ رکھے گا جو پورا نہ ہو سکے۔ اچھا آپ کو ٹائم دے دیا، ایک ہفتے کا 2 ہفتے کا ٹائم دے دیا، آپ اس 2 ہفتے کے اندر وہ کام کرتے ہیں، کرتے 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 آپ ایک مرحلے تک پہنچتے ہیں کہ پیر صاحب کو میں نے ایسے بھی کر لیا، ایسا بھی کر لیا، کہے گا اچھا یہ جو وہ فلاں بات تھی، وہ مٹی اس سے پاؤں کی اٹھانی تھی یا فلاں کام کرنا تھا، وہ تم نے کون سے پاؤں کی اٹھائی تھی؟ اس سے واسطے تو تیرا عمل سارا ضائع ہو گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات ہی نہیں آ رہی؟ یہ پوائنٹ کو اٹھا کر کہیں گا کہ فیس بھی ختم، عمل بھی ختم، آگے نئے سرے سے نیا مرحلہ شروع۔
اب جب یہ دیکھو وہ تعویذ بھی کر رہا ہے، وہ عمل بھی کر رہا ہے، کرتے کرتے وہ بھاگ بھی رہا ہے، بھاگم بھاگ میں کہیں نہ کہیں رسائی، آج کل کے دور میں ایک لڑکا اور لڑکی کا آپس میں رسائی حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ اگر وہ حاصل ہو بھی جاتا ہے، دیکھیں نا پیر دے کام ہے پہنچے سرکار ہے کہ کوئی نا بندہ خدا سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھ سے تعلق رکھتی ہے یہ باتیں، اور اعتقاد اس قدر ہوتا ہے، عقیدت اس قدر ہوتی ہے، یہ ذرا چیک کریں۔ اب ایک عورت چلی گئی پیر صاحب کے پاس، گئی کہتی ہے جی پیر صاحب وہ نا آپ نے تعویذ دیا تھا